السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دینی مسائل اور ان کا حل۔ آج ہم آپ کے سامنے جو مسئلہ رکھنے والے ہیں وہ امامت و جماعت کا ہے، یعنی بلا عذر جماعت کی نماز چھوڑنا اور غلط خواہ امام کی وجہ سے دوسری مسجد میں جماعت پڑھنا، اور بھی مسائل ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے بلا عذر جماعت کی نماز چھوڑنا یہ مسئلہ رکھیں گے، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نماز چھوڑنے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، کوئی مسئلہ ایسے ہے جو نہ آپ کی نہ سمجھ میں آیا ہو، تو اسے آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ سوال: بعض لوگ بغیر کسی مجبوری کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ یہ سوال ہے کہ بعض لوگ بغیر کسی مجبوری کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب ہے کہ بلا کسی عذر شرعی کے، یعنی کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے علاوہ بلا کسی شرعی عذر کے مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے کا معمول بنا لینا گناہ ہے۔ ایسے شخص کی نماز ناقص ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے بلا عذر پیچھے رہنے والوں کی سخت مذمت فرمائی ہے اور اسے منافقین کا عمل قرار دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور وہ گھروں میں نماز پڑھ لیتا ہے اور جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس کی نماز ناقص ہے، اور بلا عذر پیچھے رہنے والوں کی سخت مذمت فرمائی، یعنی پیچھے رہنے والوں سے مراد جو جماعت میں شریک نہیں ہو سکے، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے مسجد میں جا کر کے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کی سخت مذمت فرمائی کہ وہ شخص، اس کے بارے میں فرمایا منافقین کا یہ عمل، جو یہ کام ہے یہ منافقین کا کام ہے، یہ منافقین ایسے کرتے تھے۔ تو بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ بلا عذر جو ہے گھروں میں نماز نہ پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جماعت کا ثواب 27 گنے درجے اکیلے کی نماز سے زیادہ ہے، اور اگر چھوٹ گئی ہے نماز آپ کی جماعت سے تو الگ بات ہے، اور عذر نہیں ہے تو آپ مسجد میں جا کر کے پڑھیں، بلا وجہ گھر میں نہ پڑھیں، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ مسجد اسی لیے بنائی ہی جاتی ہے کہ اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد میں جا کر کے اطمینان و سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور دوسرا مسئلہ، غلط خواہ امام کی وجہ سے دوسری مسجد میں جماعت پڑھنا۔ سوال: زید کے گھر کے پڑوس میں مسجد ہے، ایک شخص کا نام یعنی لیا گیا ہے کہ یعنی زید ہے، اس کے گھر میں مسجد ہے، اس کے گھر کے پڑوس میں مسجد ہے، وہ اس میں نماز پڑھتا تھا، لیکن اب امام دوسرے ایسے آئے ہیں جو نماز میں قرآن غلط پڑھتے ہیں، جس سے زید کو گمان ہوتا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی، تو اب زید دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، بسا اوقات وقت کی قلت سے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اب زید سے مراد کوئی بھی شخص ہو، ضروری نہیں ہے، وہ ایک مثال کے طور پر زید کا نام لیا گیا ہے۔ دوسری بات کہ زید اب وہ جو اپنی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، وہ امام صاحب ایسے آ گئے ہیں جن کی قرأت اچھی نہیں ہے، مخرج صحیح نہیں ہے، تو اس کو یعنی شک ہے، اس کو جو ہے اس کی نماز پر، یعنی امام صاحب کی نماز پر اطمینان نہیں ہوتا کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، اور اگر نہیں پہنچ پاتا تو اپنے مسجد کے امام کے پیچھے نہیں پڑھتا بلکہ گھروں میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ سوال ہے۔
اس کا جواب ہے جو امام نہایت غلط قرآن پڑھتا ہو کہ نماز کے خراب ہونے کا خطرہ ہو تو ایسے امام کی اقتدا چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کر نماز باجماعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نماز جماعت سے نہ چھوٹے۔ تاہم اگر کوشش کے باوجود کبھی کبھار کوئی جماعت چھوٹ جائے تو انشاءاللہ پکڑ نہ ہوگا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام صاحب نے اگر نماز آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں پڑھائی ہے اور مخرج صحیح نہیں ہے، قرأت صحیح نہیں ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے صحیح طریقے سے، تو آپ جو ہے دوسری مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے آگے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے بلا وجہ جماعت سے نماز نہ چھوڑیں، مسجد جا کر کے ہی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے۔ ایسا نہ کریں کہ اگر آپ کو دوسری مسجد میں جماعت مل رہی ہے تو آپ اپنے گھر میں تنہا پڑھ لیں، ایسا نہ کریں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ دوسری تیسری جہاں بھی جماعت مل جائے وہاں جا کر کے نماز کو جماعت سے پڑھیں۔ اور امید ہے کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس نیک کام کو پھیلانے میں نیکی کا حصہ بنیں، اور جتنا پھیلائیں گے جتنا نیکیوں کا جو ہے پھیلاؤ ہوگا، جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے یا سن کر کے عمل کرنے والے بن جائیں گے تو اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس لیے جو ہے خود عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔